بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر زور سپیکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے۔ زہ نصیب جس کا عشق رسالت کے لیے کچھ وقف ہو جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ جان بھی چلی جائے تو اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ دوستو، 1920 میں ہندوستان کے اندر راجپال نامی ایک گستاخ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی شان میں ایک گستاخانہ کتاب کی اشاعت کی، جس سے مسلمانوں میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے علم نامی ایک نوجوان کو اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا۔ علم ایک ناخواندہ نوجوان تھا، اس کے والد بڑھئی تھے۔ ایک دن وہ مسجد وزیر خان کے قریب سے گزر رہا تھا، راجپال کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اسپیکر نے گھن گرج کی اور مسلمانوں، شیطان راجپال نے اپنی گندی کتاب کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان میں اہانت کی کوشش کی ہے۔ علم اس جذباتی تقریر سے شدید متاثر ہوئے اور انہوں نے کارروائی کرنے کا عزم کیا۔ علم بازار کے لیے روانہ ہوئے اور ایک خنجر خریدا اور اس خنجر کو اپنی پتلون میں لیا اور راجپال کی دکان کے سامنے انتظار کرنے لگے۔ راجپال ابھی نہیں پہنچا تھا۔ علم نے راجپال کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ راہگیروں سے پوچھا اور کہا انہیں اس کے ساتھ کسی بات کا تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ راجپال بغیر کسی شناخت کے دکان میں داخل ہوا، لیکن جلد ہی ایک شخص نے علم کو آگاہ کیا کہ راجپال تو اندر موجود ہے۔ علم دکان میں داخل ہوئے، آگے پیچھے دیکھا اور اس پر حملہ کر دیا۔ علم نے اپنے خنجر کو راجپال کے سینے میں اس قدر زور سے مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ علم نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی داستان رقم کی کہ اپنی جگہ سے فرار ہونے کی کوشش ہی نہ کی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور غازی علم کو گرفتار کر لیا گیا، میاں والی جیل میں رکھا گیا۔ یہ کیس عدالت میں گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کے دفاعی وکیل تھے۔ علامہ اقبال کی خصوصی درخواست پر جناح نے غازی علم کا مقدمہ لڑا۔ محمد علی جناح نے غازی علم سے درخواست کی کہ وہ قصوروار نہ ہونے کی درخواست میں داخل ہوں اور یہ کہیں کہ انہوں نے اس عمل کو انتہائی اشتعال انگیزی کی وجہ سے کیا ہے، لیکن غازی علم نے ایسی استدعا کرنے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ انہیں اپنے اس عمل پر فخر ہے۔ یہ معاملہ صرف وہی تھا جو جناح کبھی ہار گیا تھا۔ سیشن عدالت نے علم کو سزائے موت سنا دی۔ اس کی خواہش کے خلاف مسلمانوں نے ایک اپیل درج کی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ علم کی پھانسی 31 اکتوبر کو عمل میں آئی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش، تو آپ نے بڑے سادگی سے، بڑے اطمینان و وقار سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کیے۔ دوستو، غازی علم کے آخری الفاظ آپ نے فرمایا، لوگو گواہ رہو کہ میں نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دفاع کرنے کے لیے راجپال کو مارا تھا اور آج وہ مجھے پھانسی دے رہے ہیں۔ میں کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان اپنے نبی کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ یوں آپ نے اپنی جان ناموس رسالت پر وار دی اور آپ کو وہیں دفن کر دیا۔ بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ لاہور کے باشندے چاہتے تھے کہ علم کی میت اور اسلامی جنازہ لاہور میں واپس آ کر ہو، لیکن وہاں ان کو دفنا دیا۔ 2 مشہور کارکنان حکیم الامت علامہ محمد اقبال اور میاں عبدالعزیز نے علم کی میت جنازہ کی نماز کے لیے لاہور واپس لانے کی مہم چلائی۔ انگریز پریشان تھے کہ اس سے بدامنی پھیل جائے گی۔ جب ہی علامہ محمد اقبال نے انگریزوں کو یہ یقین دہانی کروا دی کہ کوئی فساد برپا نہ ہوگا، تو علامہ محمد اقبال کو اجازت دے دی گئی کہ وہ آپ کی میت کو واپس لاہور لے جا سکتے ہیں۔
جب علم و دین کے میت مبارک کو قبر سے نکالا گیا تو اس میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہ پائی گئی، حتیٰ کہ آپ کے کفن کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا۔ شہادت کے 15 دن بعد آپ کو لاہور لایا گیا تو جنازہ میں لاکھوں مسلمان شریک ہوئے۔ علم الدین کے والد نے علامہ محمد اقبال سے نماز جنازہ کی امامت کرنے کی درخواست کی۔ اس پر علامہ محمد اقبال کا جواب بڑا پیارا تھا اور آپ نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں ایک گناہگار شخص ہوں، اس قابل نہیں کہ اس کام کو اس طرح کے بے مثال جنگجو جنازہ کی امامت کر سکوں۔ نماز جنازہ میں 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی، جس کی قیادت مسجد وزیر خان کے امام محمد شمس الدین نے۔ محمد اقبال نے علم الدین کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا اور آنسوؤں سے اعلان کیا اور چند کلمات کہے اور فرمایا، ان پڑھ نوجوان نے پڑھے لکھے لوگوں کو آج پیچھے چھوڑ دیا، اور ایک پنجابی میں جملہ کہا کہ اسی گلاں کردے رہ گئے تے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا، اور الفاظ جو آپ نے کہے، آپ نے فرمایا کہ علم الدین، آپ کی وصیت تھی مجھے لاہور میں دفنایا جائے، میں نے آپ کی وصیت کو آج پورا کر دیا، لیکن ایک مجھ پر بھی احسان کرنا، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی قبر میں آئیں تو محمد اقبال کا سلام انہیں عرض کر دینا۔ اس سارے واقعے میں عجب کا مقام اس وقت آیا جب جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور وہ شعر گنگنانے میں محو رہے، بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں حرام ہے۔ پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، بہادر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں، لیکن عشق رسول غازی علم الدین کا وزن شہادت سے کچھ عرصہ پہلے 128 پاؤنڈ تھا، اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کا وزن 140 پاؤنڈ تھا، اور یہ ایک دنیا کی انوکھی مثال تھی۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔